اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس میٹرز کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم۔ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہو گئی ہے تو آپ اخوت فاؤنڈیشن سے 10 لاکھ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخوت کن شرائط پر گھر کے لیے قرض دیتی ہے، کتنے عرصہ کے لیے قرض دیتی ہے، اور آپ کو گھر کا جو قرض چاہیے اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس درکار ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک رہیے گا اور ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ اخوت ہاؤس لون کو سمجھ سکیں اور اس کے لیے اپلائی بھی کر سکیں۔ ناظرین کرام، اخوت فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ سال 2001 میں اسلامک اصول موخات کے تحت قائم ہوئی۔ یہ ادارہ آج سود سے پاک قرض دینے والے اداروں میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس ادارہ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اخوت نے گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد سے غریب اور مستحق افراد کے لیے ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی ہے جس کے تحت 7 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ اخوت کی ویب سائٹ کے مطابق اس اسکیم کے تحت آپ گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ضروری شرائط پوری کرتے ہیں تو اخوت آپ کو 10 لاکھ روپے تک قرض بھی گھر بنانے کے لیے دیتی ہے، جو کہ میں نے خود اخوت کے آفس سے بھی کنفرم کیا ہے۔ تو چلیے ناظرین کرام، اب میں آپ کو اخوت ہاؤسنگ اسکیم کے فیچرز بتاتا ہوں۔ فائنینسنگ سائز اپ ٹو 5 لاکھ روپے۔ ویب سائٹ کے مطابق جو فائنینسنگ ہے اخوت وہ 5 لاکھ روپے تک کرتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اخوت اس میں آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے تک بھی قرضہ دے سکتی ہے۔ ری پیمنٹ پیریڈ از فرام 13 to 16 months۔ اخوت آپ کو 13 ماہ سے 60 ماہ تک کی آسان اقساط میں قرضہ واپس کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتی ہے۔ ایوریج منتھلی رینٹل اراؤنڈ اپ ٹو ₹10,000۔ اگر آپ 5 لاکھ روپے قرضہ گھر بنانے کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی جو منتھلی ری پیمنٹ ہے وہ تقریباً 10,000 روپے پر منتھ ہوگی، اور اگر آپ 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی جو پر منتھ جو قسط ہوگی وہ تقریباً 18,600 روپے بنے گی۔ فائنینسنگ ول بی گیون فار دا فالوئنگ پرپزز۔ اخوت جو ہے وہ ہاؤس لون جو نیا گھر بنانے کے لیے دیتی ہے آپ کو، یا پھر نئے گھر کے اوپر اگر آپ نے لینٹر ڈالنے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیتی ہے۔ ایڈیشن آف رومز، اگر آپ کا آلریڈی کوئی گھر ہے تو اگر آپ اس میں کوئی نئے کمرے، کچن یا باتھ روم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اخوت اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ دیتی ہے، اور اگر آپ کو اپنے موجودہ گھر کو ہی رینوویٹ یا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دیتی ہے۔ دا ایپلیکیشن پروسیسنگ فی ول بی 0۔ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایپلیکیشن کی جو پروسیسنگ فی ہے وہ نہیں لی جاتی، بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس کے کوئی بھی چارجز آپ سے چارج نہیں کیے جاتے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے چند سائلنٹ فیچر جو اخوت ہاؤس لون کے تھے۔ اب میں آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا بتاتا ہوں کہ جو آپ اخوت ہاؤس لون جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ویلڈ CNAC ہونا چاہیے، آپ کی ایج جو ہے وہ 60 سال تک ہونی چاہیے۔ ایپلیکینٹ مسٹ بی دا اونر آف دا ہاؤس اور لینڈ۔ آپ جہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا جس گھر میں آپ رینوویشن یا ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اس زمین کے، اس پلاٹ کے یا اس گھر کے آپ مالک ہونے چاہیے۔ ویلڈ اونرشپ ٹائٹل اور ایویڈنس آف دا لینڈ ہاؤس، جو بھی آپ کا وہ گھر ہے جہاں پہ یا جو پلاٹ ہے جہاں پہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کا جو آپ کے پاس ویلڈ ٹائٹل ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے مالک ہیں، جس میں ملکیت کے ثبوت کے لیے آپ کے پاس رجسٹری ہو سکتی ہے، انتقال ہو سکتی ہے، یا کوئی الاٹمنٹ لیٹر یا فرد ملکیت وغیرہ، وہ آپ اخوت کے نمائندے کو پروڈیوس کریں گے۔ لینڈ سائز آف 5 مرلہ اور لیس، آپ جہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں اس پلاٹ کا جو رقبہ ہے وہ 5 مرلہ یا اس سے کم ہونا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ کا بھی اگر ایریا اگر ہے آپ کے پلاٹ کا 5 مرلے سے، لیکن پھر اس میں یہ شرط ہوگی جو آپ کا جو کورڈ ایریا ہوگا وہ 1360 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ گڈ سوشل اینڈ مورل کریکٹر ان کمیونٹی، جو شخص بھی اخوت سے قرض لینے کے لیے اپلائی کرے گا اس کا جو کریکٹر ہے وہ کمیونٹی میں سوشلی اور مورلی جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ منتھلی ہاؤس ہولڈ انکم اپ ٹو 60,000 روپے۔ اگر آپ اخوت کے لیے قرض اپلائی کرنا چاہتے ہیں گھر کے لیے تو آپ کی جو منتھلی انکم ہے وہ 60,000 روپے منتھلی ہونی چاہیے۔ ریزیڈنٹ ان دا آپریشنل ایریا آف دا ایمز برانچ، AIMS، اس کا مطلب یہ ہے اخوت اسلامک مائکرو فنانس برانچ، یعنی کہ جو آپ کی رہائش ہے جہاں کے لیے آپ قرض لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی اخوت کی برانچ اس ایریا میں آپ کی ہونی لازمی ہے جہاں سے آپ اپلائی کریں گے۔ شوڈ ہیو اے کلیئر کریڈٹ ہسٹری اف اینی، آپ کی جو ECIB رپورٹ ہے وہ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کسی بھی ادارے یا کسی بھی اور بینک کے کوئی ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری کلیئر نہیں ہوگی یا آپ نادہندہ ہوں گے کسی بھی ادارے کے تو اخوت آپ کو قرض نہیں دے گی۔
نیچے یہ ایک نوٹ دیا گیا ہے جی، پریفرنسز ول بی گیون ٹو دا ویڈوز اینڈ ہاؤس ہولڈ ود منتھلی انکم بلو ₹40,000۔ اس گھر کے لون میں کیونکہ 7 ارب روپے کا ان کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے، اسی میں سے انہوں نے قرض دینے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ 7 ارب کی رقم ڈسبرس ہو جائے گی تو یہ مزید قرضے رک جاتے ہیں، تاکہ جب دوبارہ ریکوریاں آتی ہیں تو پھر یہ دوبارہ سے اخوت قرض دینا شروع کرتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی کوئی اپلیکیشن کو تھوڑا سا دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ پریفرنسز جو ہے وہ بیوہ خواتین یا گھریلو خواتین کو دی جائے گی جن کی جو منتھلی انکم ہے 40,000 روپے سے کم ہوگی، یعنی کہ 40,000 سے کم انکم ہوگی تو قرض بھی اسی لحاظ سے تھوڑا ملے گا۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے لوگ تو اخوت اپنے علاقے کے آفس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں پر ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اخوت کی ویب سائٹ پر برانچ نیٹ ورک پر کلک کریں گے تو اخوت کا تمام نیٹ ورک آپ کے سامنے سکرین پر ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے پاکستان کا ایک میپ ہے جو اس کے اوپر بلو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، یہ ساری اخوت کی برانچز ہیں۔ آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو سرچ کے کالم کے اندر آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں سائی وال، تو یہ سائی وال ڈسٹرکٹ کی ساری برانچیں جو اخوت کی ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن کے ساتھ ان کے ایڈریسز بھی دیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ایریا مینیجر کا نام اور اس کا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس بھی آپ کو یہاں مینشن کیا ہوا ہے۔ اب آپ جلدی سے اپنے قریبی اخوت کے آفس میں جائیں اور لون کے لیے اپلائی کریں، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اخوت گھر کے لیے قرض مکمل ویریفیکیشن کے بعد دیتی ہے، جیسا کہ گھر جہاں بن رہا ہو وہاں وزٹ کریں گے، کاغذات وغیرہ چیک کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو گھر کے لیے لون کی پروسیسنگ اور اپروول میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن آپ یہ تسلی رکھ سکتے ہیں کہ یہ اخوت کا قرضہ جو ہے یہ سود سے پاک اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی آپ اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق کسی بھی عالم یا مفتی سے بھی مشورہ کر لیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ آپ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سود جیسی لعنت سے بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔